بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسئلہ نمبر 49 اور 50 مضاف پانی کے متعلق یہ حصہ ہمارا شروع ہوا ہے۔ اگر وہ مضاف پانی جو نجس ہو، اگر ایک کور کے برابر پانی یا جاری پانی میں یوں مل جائے کہ پھر اسے مضاف پانی نہ کہا جا سکے تو وہ پاک ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس گنے کا رس ہے یا ناریل کا پانی ہے یا آپ کے پاس کثیر مقدار میں کوئی اور جوس وغیرہ ہے، تو یہ جتنے جوس ہیں یہ سب کے سب مضاف ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہے کور یا اس سے زیادہ پانی یا جاری پانی میں آپ پھینکتے ہیں، یہ ڈال دیتے ہیں، اب وہ جوس بھی نہیں ثابت ہو رہا، وہ گنے کا رس بھی ثابت نہیں ہو رہا، وہ ناریل کا پانی بھی ثابت نہیں ہو رہا، گویا جب اس کی حالت ہی تبدیل ہو گئی ہے، اس کا مطلق پانی جیسی حالت ہو گئی ہے، تو اب آپ اس کو مضاف پانی نہیں کریں گے، اب وہ پاک ہے اور پاک کر بھی سکے گا۔ تو مسئلہ نمبر 50، اگر ایک پانی مطلق تھا اور بعد میں اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ مضاف ہو جانے کی حد تک پہنچ گیا ہے انہیں، تو وہ مطلق پانی ہی تصور۔ اس میں آپ کو شک ہے نا، شک جو ہے وہ انتہا کو نہیں پہنچتا، تو آپ اس کو مطلق پانی ہی سمجھیں گے، یعنی نجس پانی کو پاک کرے گا اور اس سے وضو اور غسل کرنا بھی صحیح ہے۔ وہ مطلق پانی ہے، اس سے تمام مطلق پانی کے احکام جاری ہے، اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، نجاست زائل بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر پانی مضاف تھا اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ مطلق ہوا یا نہیں، ابھی ادھر بھی شک ہے، تو وہ مضاف متصور کیا جائے گا، کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرے گا اور اس سے وضو اور غسل کرنا باطل ہوگا، یعنی اس سے اگر آپ وضو کریں گے، غسل کریں گے، تو وہ آپ کا وضو اور غسل نہیں تصور کیا گیا ہے، کیونکہ وہ مضاف پانی ہی متصور کیا گیا ہے، تو مطلق پانی میں شمار نہیں۔ خداوند متعال ہمیں فقہ اہل بیت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔